رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے ہٹے مارنے کی کوشش اپنا کوئی آلہ لینے کی کوشش کی، وہ فوراً سامنے کھڑا ہو گیا اور فصیح عربی زبان میں کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صاحب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، فصیح زبان میں، لوگ بھی سن رہے ہیں، اور کہنے لگا رضی اللہ عنہ، اے صدیق اکبر، اللہ آپ سے راضی ہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو معمول شدہ ہوں، مجھے رب نے معمول کیا ہے، میں اس بیعت میں معمول ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس پہ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہاں سے لے کر قیامت تک کسی کو اسی طرح ڈستا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، سارے صحابہ کرام بھی کھڑے، پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کیا ایسا عمل کیا تھا کہ تو اس پر مسلط ہو چکا ہے اور قیامت تک مسلط رہے گا؟ اس نے صاحب نے کیا بات یہ کہ اندر 3 خرابیاں تھیں، اور ہمیشہ دین، یہ بندہ بظاہر مسلمان تھا لیکن یہ منافق تھا، 3 خرابیاں ہمیشہ رہی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ممکن زکوٰۃ تھا ادا نہیں کرتا، دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ شخص علماء کی گفتگو کو سنتا، صحابہ کرام کی گفتگو سنتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتا، روح کرتا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا تھا حضور کے فرامین کو، صحابہ کرام کی گفتگو کو، علماء کی گفتگو کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری خرابی، چوتھی خرابی، تیسری خرابی یہ تھی کہ یہ بندہ تارک صلاۃ، نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ تینوں خرابیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس پر مجھے مسلط کر دیا ہے اور قیامت تک میں اسے مسلط ہوں۔ میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے کے اندر کون سی خرابی موجود ہے؟ ہم زکوٰۃ، صاحب زکوٰۃ نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ نہ دے سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، اور بات کی گفتگو سنتے ہیں، کچھ باتیں پسند آتی ہے، کچھ نہیں آتی، جو نہیں آتی اس میں پسند نہ پسند کی بات نہیں ہے، جو بات ہو رہی ہے شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، یا وہ خرابی ہمارے اندر ہوتی ہے اس لیے وہ پسند نہیں ہے، اور بات کی گفتگو سے روح ادا نہیں کرتے، اور بات اس چیز پہ چوٹ کرتے ہیں جو ہمارے اندر خرابی ہے، تو اس لیے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی نہ ہو، لیکن یہ چیز تو ہمارے اندر اکثر پائی جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کون سا ایسا گھر ہے وہ بھی ایسے جملے ہو کہ ہم کہیں، ناز سے کہیں کہ ہم کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر بے نمازی موجود ہے؟ الحمدللہ کہیں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے وہاں پر بے نمازی ہو، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر نمازی موجود ہے۔ ہمارے گھر ایسے ہی ویران ہوتے جا رہے ہیں، اب ہمیں محلوں کے اندر کیا، علاقوں کے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر نمازی موجود ہے، اب تلاش شروع ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ یہاں لے کے اس کے بعد دعا کے لیے چلے جاتے ہیں، فلاں بندہ لے کے اس کے لیے دعا کے لیے چلے جاتے ہیں، نمازیوں کی تلاش شروع ہو گئی ہے، بلکہ ہم نمازی خود نہیں ہوتے، نمازیوں کی تلاش شروع کرتی ہے، نیک لوگوں کی تلاش شروع کرتی ہے، نیک ہم خود نہیں ہوتے، دوسروں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم خود نیک ہو جائیں، خود نمازی بن جائیں تو ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، رب تعالیٰ ہمارا ڈائریکٹ ہماری آواز سنتا ہے، کسی کے ذریعے نہیں سنتا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب تعالیٰ ہمارے شہرت سے بھی قریب ہے، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، رب تعالیٰ ہمیں جتنا بھی ہم سے قریب ہے ہم اتنا اس سے دور ہے، رب تعالیٰ جتنا ہم سے قریب ہے ہم اتنا اس سے دور ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے قرب کی خاطر یہ پہلا اسٹیپ ہے نماز کا، اس کے بارے میں ہمیشہ دعا کریں، رب تعالیٰ ہمیں نماز
جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کسی کے بعد جب مہمان ہوتے ہیں یا کسی کوئی آپ کے گھر مہمان ہوتا ہے تو مہمان کی 3 قسمیں، مہمان کی 3 قسمیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں آتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بیٹھا ہی رہے، اس کے لیے چائے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کھانا کھا کے جاؤ، پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیٹھ جاؤ، کوئی اور بات چھیڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور بات چھیڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہی رہے، ہماری اس سے دل لگی ہوتی ہے، معانسہ ہوتی ہے، اس سے تعلق ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہے اور کافی دیر بیٹھا رہے، جانے کو دل نہیں چاہتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مہمان ہوتے ہیں، مہمان نوازوں کی اپنی اپنی صورت حال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، دل چاہتا ہے بس اس کا کام کریں، اس کو کہہ چلے جائیں، مختصر گفتگو کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں اب چلے جائیں، کوئی بات اصول پہ کر لیتے، بعد میں کر لیتے، زیادہ وقت نہیں دیتے۔ وجہ کیا؟ ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جتنا بھی اس کو ضروری کام ہو اس کو ہوگا، لیکن ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، اب چلے جائیں، پھر کبھی ملنے کی ضروری کام انجام۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم مہمانوں کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، آئے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ فوراً چلے جائیں، ہمارے گھر کے اندر آپ کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اس گھر کے اندر کون مہمان ہوتا ہے؟ کون مہمان ہوتا ہے؟ نمازی۔ نمازی مہمان ہوتے ہیں، مہمان نواز رب خود ہوتا ہے۔ اب ہم نمازی ہیں، مہمان نواز رب ہے، رب تعالیٰ ہماری مہمانی کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان مہمانوں میں دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر داخل ہیں۔ رب کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، رب ہمیں کتنی دیر اپنے گھر کے اندر بٹھاتا ہے، رب ہمیں کتنی دیر بٹھاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کا دل لگ جائے اور بار بار اس گھر کے اندر آنے کی دل چاہے، تو سمجھ لینا کہ رب ہم سے راضی بھی ہے اور ہماری مہمان نوازی بھی کر رہا ہے۔ یہ پہلی قسم بنتی ہے۔ اگر ہم مختصرات نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا، تو سمجھ رہی ہے دوسری قسم ہے، رب ہمیں اپنے گھر کے اندر زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو دروازے کے باہر ٹھہرے رہتے ہیں اور مسجد کے اندر نہیں آتے، اللہ کے گھر کے اندر نہیں آتے، اذانوں کی آواز بھی سنتے ہیں، صدا لگتی رہتی ہے، صدائے عام ہوتی ہے، کسی خاص کے لیے اذان نہیں ہوتی، صدائے عام ہوتی ہے، ہر بندہ آئے اور اللہ کے ہم مہمان ہو۔ جو آ جاتا ہے وہ مہمان بن گیا، جو نہیں آتا سمجھ لے کہ رب مجھ سے راضی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر نہیں آنے۔ ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہم کہتے ہیں اپنی توفیق سے جاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، میری مرضی آئے گی نماز پڑھ لوں گا، میری مرضی نہیں آئے گی نہیں جاؤں گا۔ ارے یہ بات نہیں ہے، رب جس سے راضی ہوگا اپنے گھر کے اندر آنے کی اسی کو توفیق دے گا۔ بڑی عجیب لمحہ فکریہ ہے، سوچ بدل گئی ہے ہماری۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، آقا اور غلام کا سفر تھا، سفر میں جاتے ہوئے آقا ایسا تھا، میں نمازی تھا اور غلام نمازی تھا، بار بار آقا کو کہے گرمی ہے اور دوسرا ایک اب سسرال ہے، میں نماز ادا کر دوں، ظہر کا وقت ہو گیا، بار بار کہے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، بس آگے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بار بار اصرار کیا، پھر مسجد قریب دونوں کھڑے ہو گئے، سواری ساتھ کھڑی کی اور غلام نے وضو کیا، جا کے نماز ادا کرنا شروع کی، جیسے نماز ادا کرنا شروع کی اس کو سلوک آ گیا، اس کے سجدے بھی لمبے ہو گئے، قیام بھی لمبا ہو گیا۔ اب آقا باہر کھڑا ہے اور غلام مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ جب دیر ہوتی گئی تو آقا کو برداشت نہ ہوا، باہر سے آواز آئی کہ جلدی کرو، باہر آؤ، چلے۔ وہ اپنی رب کے ملاقات میں مست تھا، کوئی سجدے اور لمبے کر دی اس نے۔ بار بار جب آواز باہر سے آتی رہی تو ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا، کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ اندر ہے کون جو تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ اندر سے
اندر نہیں آنے دیتا، اسی نے مجھے روکا۔ کون ہے جو کہتا ہے میں اپنی مرضی سے رب کی بارگاہ میں آتا ہوں؟ کون ہے جو کہتا ہے میں اپنی مرضی سے رب کی ملاقات کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں؟ کون ہے جو کہتا ہے میں اپنی مرضی سے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہوں اور قیام کرتا ہوں؟ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی سجدے کی توفیق دیتی ہے۔ یہ اسی طرح بات ہے جب دوست احباب آتے ہیں دور دراز سے، تو راستے میں ٹریفک والے گاڑی نہیں روکتے، بڑی بسوں والے، اور چلتے جاتے کوئی روکنے کا کہہ بھی سے اسے یہی کہتے بڑا آ گیا نمازی، بڑا نمازی آ گیا، پتہ ہے ہمیں بڑے نمازی۔ یہ پچھلی دفعہ میں جب گھر سے آ رہا تھا، راستے کے اندر ہم 2-3 دوستوں نے بار بار کہا، مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا کہ نماز ادا کرا لیں، نہیں روکا اس نے، اینڈ کے اندر روکی، اور روکنے کے بعد جیسے دوست اتر رہے تھے اور کنڈکٹر کھڑا ہوا تھا، گارڈ، اس نے کہا پتہ ہے مجھے جتنا بڑا شور کر رہے تھے گھروں کے اندر تم نے مسلح پکڑے ہوئے۔ ہم نمازی 5-7 دوست نماز پڑھنے کے لیے گئے، ڈرائیور بھی بیٹھا رہا اور کنڈکٹر بھی بیٹھا رہا، کسی نے نماز کے لیے مسجد کے قریب نہیں گئے۔ بات وہی ہے جس کو رب توفیق دے وہ مسجد کے اندر چلا جاتا ہے، جسے توفیق نہیں ہو تو باہر کھڑے انتظار میں رہتے ہیں۔ سارے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان ڈرائیوروں کو یا ان بس والوں کو اور ہر کام کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹریفک جام ہو جائے، لیٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، پنچر ہو جائے، گاڑی لیٹ ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، ان کی کوئی ایسی کباہت نہیں محسوس ہوگی۔ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جو ہم نے اہمیت نہیں دی نماز کو۔ اگر ہم نماز کو اہمیت دیتے تو ہماری بسوں کی لسٹوں کے اندر لکھا ہوتا کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گاڑی روک کے نماز کرائی جاتا ہے۔ اسلامی ملک ہے میرے دوستوں، کی طرح فکریہ ہے، اور کیا چاہیے ہمیں اسلامی مبارک میں کہ ہم آزادی سے نماز ادا کر سکیں، آزادیں ہوں، بچوں کو تعلیم قرآن ہو، تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول کی تعلیم ہو، ہر انداز کی سہولیات موجود ہیں، اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ وہی بات آئی رب توفیق نہیں دیتا اپنے گھر کے اندر آنے کی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے۔ میرے دوستوں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن رب جسے توفیق نہیں دیتا اس کی زمین اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوست احباب اپنے انداز کی سوچ رکھتے ہیں اور اپنے انداز کی سوچ رکھنے کے بعد اپنے نتیجے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، کوئی کہتے ہیں رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا رزق تنگ ہو گیا۔ رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں داخل ہو چکی ہیں۔ میرے دوستوں، کچھ بھی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس کا سوچ کیسے رکھیں گے؟ اگر آپ دیکھیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں تو سمجھ لیں رب راضی ہے۔ ایک نماز ادا ہو چکنے کے بعد دوسری کا دل بھی چاہ رہا ہے اور نماز کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آ چکے ہیں، یاد رکھنا کہ رب ہم سے راضی ہے۔ دین کی خاطر کو روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد اس کے بعد پھر بھی دل چاہتا ہے اور خرچ کرو اور کر بھی رہا ہوں، تو یاد رکھیں وہ پیسہ پچھلا بھی قبول ہے، اگلی رضا بھی حاصل ہو چکی ہے۔ ہم سے رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ یہ صورتحال اپنے اوپر ہم چیک کر لیں کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بار بار سجدوں کی توفیق ہو رہی ہے تو یاد رکھنا رب ہم سے راضی ہے۔ اگر ایک کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک کے بعد دوسری نماز کا وقت نہیں مل رہا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو رہی، تو رب کی ناراضگی ہمارے ساتھ۔ اور یاد رکھیں اللہ کسی سے جب ناراض ہوتا ہے اسے کچھ اور نہیں، رزق تنگ نہیں کر دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو رزق تنگ نہیں کر دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو اس کی آنکھ سے بینائی ختم نہیں کر دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو قانون کی سماعتیں بند نہیں کر دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو زبان کے اندر قوت گویائی ختم نہیں کر دیتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو اس کے اعضاء شل نہیں کر دیتا۔
جب اللہ کسی سے ناراض ہو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس میں روشنی کرنا چھوڑ دو. جب اللہ کسی سے ناراض ہو چاندنی کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے آنگن کے اندر چاندنی نہ کی جائے. میرے دوستو جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو یاد رکھنا اور کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس کو سجدوں کی توفیق ختم کر دینا. ہر چیز ادا کی جاتی ہے, مسلمان کو بھی ادا کی جاتی ہے, غیر مسلم کو بھی ادا کی جاتی ہے. جسم کے اعضاء جتنے ہمارے ہیں اتنے غیر مسلم کو بھی. جس انداز سے سورج ان پہ روشنی کر رہا ہے اسی انداز سے ہم پہ بھی کر رہا ہے. جس طرح سے رزق ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں. ان کو توفیق کس چیز کی نہیں ہے؟ سجدوں کی توفیق نہیں ہے. مسلمان کو مومن کو جو توفیق ہے سجدوں کی, فرق یہی ہے. فرق یہی ہے کہ اسلام اور غیر مسلم کا فرق کیا ہے نماز کے اندر. میرے دوستو جب رب ناراض ہوتا ہے اسے پھر کیا کرتا ہے؟ سجدوں کی توفیق گئی, ہاں زبان سے وہ توفیق لے لیتا ہے کہ کلام الہی کی تلاوت نہیں کر سکتا, آنکھوں سے وہ توفیق چھین لیتا ہے قرآن پاک کو دیکھ نہیں سکتا, کانوں کی وہ سماعتیں جو نماز کے اندر امام کی آواز خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک کو سنتا ہے وہ توفیق چھین لیتا ہے. رب جب ناراض ہو تو انسان کے وہ اعضاء جو وضو کی خاطر وضو کرتا ہے تو تمازت وضو کی حاصل ہوتی ہے, پانی کی تمازت حاصل ہوتی ہے, وہ تمازت کو چھین لیتا ہے. رب جب ناراض ہو تو اور کچھ نہیں کرتا. میرے دوستو یہ ساری چیزیں انسان سے چھن جاتی ہیں, پھر رب تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے اطمینان قلبی کو چھین لیتا ہے. ہم کسی اور چیز میں سکون تلاش کر رہے ہیں, رب تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کی قوت کو, ایمان کی تمازت کو, ایمان کی لطافت کو, اطمینان قلب کو دل سے چھین لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ہر جگہ جہاں ہر چیز ہونے کے باوجود وہ پریشان ہے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اطمینان قلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے ذکر الہی سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور یاد رکھو دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کی عبادت میں. کیا ہو گیا ہے ہمیں, ہماری زبانوں میں وہ جاری ہو گیا جملہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہر خاص و عام کی زبان پہ جاری ہو چکا ہے موسیقی روح کی غذا ہے. شیطانی جملہ ہر طرف سے جاری ہو گیا. اب مسلمانوں کی زبانوں کے اندر بھی جاری ہو چکی ہے موسیقی روح کی غذا ہے. روح سے مراد اطمینان ہے. روح کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا موسیقی سننے کا؟ یہ غلط جملہ جاری ہوا اور قرآن کی آیت کے خلاف جاری ہوا. ہم نے کبھی نہیں سوچا اس روح کا اطمینان کیا ہے, اس روح کے اندر توازن کیسے حاصل ہوگی, اس روح کو سکون کیسے حاصل ہوگا. جہاں سے غلط جملہ نکلا اسی کے پیچھے دوڑ پڑے. رب فرماتا ہے ذکر خدا کے اندر اطمینان قلب ہے, اطمینان روح ہے, روح کو سکون ملتا ہے. کہیں سے کوئی جملہ نکل گیا موسیقی روح کی غذا, ہم نے بھی سن لیا اور کہتے ہیں. میرے دوستوں جس کو رب تعالیٰ نے اچھی آواز عطا فرمائی ہے, لہنے دعودی جس کو عطا فرمایا, قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں, محصول کر دیتے ہیں. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے بندہ ہل نہیں سکتا, دل کرتا ہے قرآن کی تلاوت سنتے جائے سنتے جائے. جہاں پر یہ جملے جاری ہو چکے ہیں انہیں کہو اگر تمہارا ایمان ہے تو یاد رکھنا رب کے قرآن کے خلاف تم غلط کر رہے ہو. یہ مسلمان ہی جو موسیقار ہیں, گلوکار ہیں, اب انہیں کو کہہ دو میسج دے دو. جو اچھا گاتے ہیں, لوگوں کو اپنی آواز میں نچاتے ہیں, ان کو کہو کہ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن کی تلاوت سیکھنے کے بعد لوگوں کو سنا کے دیکھو. اسی آواز کے اندر رب تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما دے گا. یہی موسیقار اگر قرآن کو پڑھنا شروع کر دے, انہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز عطا کی ہے, اسی آواز میں قرآن کو اچھا پڑھنا شروع کر دے تو ان کے ایمان بھی مضبوط ہو جائے تو لوگوں کے ایمان بھی مضبوط ہو جائے. کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ اپنی ایمان کو, لوگ اپنے ایمان کو دو پہ لگا رہے ہیں.
بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بہت کچھ عطا کرنے کے باوجود ہم نے ہر چیز چھوڑ دی۔ اس دور کو دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، کیا وہاں پر سہولتیں تھیں اور آج کیا سہولتیں۔ سہولتوں کا ذرا کمپیریزن کرنے کو ہمیں محسوس ہو جائے گا، اس دور کی سہولتیں اور آج کے دور کی سہولتیں، اس دور کی سہولتیں اور آج کے دور کی سہولتیں، دور دور تک مسجدوں پر جانا پڑتا تھا، آج ہر گلی کے اندر مسجد موجود ہے، ہر گلی کے اندر امام موجود ہے، ہر گلی کے اندر مؤذن موجود ہے، ہر گلی کے اندر مسجد کے ساتھ ساتھ ہر وہ فیسلٹی موجود ہے جو انسان کو ضرورت ہے۔ لیکن کیا نہیں ہے، امام بھی موجود ہے، مؤذن بھی موجود ہے، منتظم بھی موجود ہے، مسجد کے اندر ہر فیسلٹی ہونے کے بجائے ہر فیسلٹی ہونے کے باوجود کیا نہیں ہے، نمازی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے تو رب راضی ہوگا۔ جب رب راضی ہوگا تو یہ سجدے کی یہ پیشانی پہ جب جھکنے شروع ہو جائے گی، رب تعالیٰ راضی ہوگا، ہر شے کے اندر سکون پیدا فرما دے گا۔ گھر کے اندر پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اطمینان قلبی نہیں ہوتی۔ کیا صورت حال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں، نمازی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ گانے بجتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژنوں کے اندر گانے بجتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پر ایسی صورتحال ہو وہاں پر ذکر الہی نہ ہو تو رب تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، وہاں پر لڑائی جھگڑے ایسی نہیں ہوتے، وہاں پر اتفاق نہیں ہوتا، پریشانی ایسی نہیں جنم لیتی۔ اچھی گھر کے اندر نوکریوں والے موجود ہیں، پیسہ آتا ہے، اس کے باوجود صحیح جگہ خرچ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، اپنے گھروں کے ساتھ مسجدوں پہ خرچ کریں، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارے مراکز ہیں، یہ ہماری ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی ایک بندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے جو نمازی ہے، ہر اس بندے کی ذمہ داری جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اگر پیسے کی صورت حال نہیں ہے تو جانی خدمت کریں، اگر پیسوں کی صورت حال نہیں ہے اس کے بعد آگے مسجد کے اندر خود آگے صفائی کر دیں، خود آگے صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تزئین و آرائش کی چیزوں کو دیکھ لیں، صفے اٹھا کر رکھتے ہیں، بچھا دیں، نمازیوں سے پہلے آ کے صفائی کا انتظام کر دیں، کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا، جھاڑو کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، کیا ہو گیا، سب کو بچھاتے ہوئے میں شرم آتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے ایسے کیے، جالے اتارنے والے سرائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آج ہمیں مسجد میں جالے اتارتے ہوئے شرم آتی ہے، مسجد کے اندر سے گند اٹھاتے ہوئے، کوڑا اٹھاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی کوڑا نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم آئیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز ادا کریں، ہر چیز موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ساتھ ساتھ آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر جو تلاوتیں ہو رہی ہیں یہ علماء کی وجہ سے، علماء کی توسط سے، قرآن احباب کی توسط سے ہے، قاری صاحبان کی توسط سے ہے، حفاظ کرام کی توسط سے ہے، ان کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری زبانوں میں جاری ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، انہی کی وجہ سے۔ اور ہمارے گھروں کے اندر مزید آگے جو قرآن پڑھا جائے گا انہی کی وجہ سے پڑھا جائے گا، یا ہمارے بچے قاری بن جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، تب جا کے ہماری نسل در نسل قرآن کی تعلیم آگے ہوگی، دین کی تعلیم آگے ہوگی۔ جمود کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جمود کا شکار یہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے باہر اپنے آپ کو معصوم کر لیا، مسجدوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں توجہ نہیں ہے۔ آج کا مقصود یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن بنائیں، لازمی قاری قرآن بنائیں، دین کا سبق دینے والا کوئی ایسا ہو ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے خاندان کو روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرے۔ ہمارے گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے، ہم نا سے کہہ سکے یار ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، ہمارا بچہ الحمدللہ عالم دین ہوا ہے۔ پریشانیاں کم ہوگی جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، گھروں کے اندر صبح سویرے قرآن کی تلاوتیں ہوگی۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسی مسجد کے اندر جو قائم ہوا
یکم تعلیم کو بچے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ حفظ قرآن کمپلیٹ کیا ہے. بچہ تمام دوستوں کو مبارک بھی دیتے ہیں. بچے سامنے ہیں جازی بچہ, یہ بچہ الحمدللہ ہمارا بچہ ہے. تمام دوست اس بچے کو مبارک دیں. آپ کو میں آپ کے بات چاہیے ہے. چلو یہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بچے نے الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 2 سال 9 مہینے ہو چکے ہیں. اس بچے نے اس سے بھی کم تقریباً 1 سال 2 یا 2.5 مہینے کے اندر کمپلیٹ کیا ہے. یہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. ہماری صرف اور صرف یہ اسٹرگل ہوتی ہے, بچے کو تھوڑا سا راغب کرے, راغب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ آتا جائے, ساتھ ساتھ کمپرومائز ہوتا ہے والدین کی طرف سے. والدین بچوں کے ساتھ